الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب من آل وقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے دربار کے اندر جو وجاہت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے اور عظمت ہے، اسے ہم سماعت کریں گے اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے کتنا شان والا نبی ہمیں عطا فرمایا. آیت کا ترجمہ اور اس کے تحت عنوان بیان کرنے سے قبل اس بات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ جس محفل، جس بزم کے اندر اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے تو در حقیقت یہ اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے. اللہ کے محبوب کا ذکر رب کے ذکر سے جدا نہیں ہے، کیونکہ بعض احباب جہالت کی بنا پر یہ گلہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی بزم ہوتی ہے، خوشی کی محفل ہے، غمی کی محفل ہے، تو آپ ہر وقت نبی ہی کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ نبی کے ذکر کو رب کے ذکر سے جدا تصور کرتے ہیں. حالانکہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کا ذکر رب ہی کا ذکر ہے. میں اس پر پہلے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کبھی بھی ذہن کے کسی نہا خانے کے اندر یہ ہلکا سا خیال بھی پیدا نہ ہو کہ میں نے نبی کا ذکر کیا ہے تو شاید اللہ کا ذکر میں نہیں کر سکا. تو اللہ کا ذکر تو اللہ کا ذکر ہے، لیکن جس زبان سے اللہ کے حبیب کا ذکر جاری ہو جائے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کا ذکر ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے، یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب. اے محبوب، جو میرا ذکر کرے مگر تیرا ذکر نہ کرے، جو میرا نام لے لیکن تیرا نام نہ لے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم خالی اللہ کی بات کریں گے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں.
کسی کا نام لینا ہم اچھا تصور نہیں کرتے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرا رب کہتا ہے یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک. اللہ کہتا ہے جس نے میرا ذکر کیا اے حبیب اس نے تیرا ذکر نہ کیا تو سزا کیا ہے؟ فرمایا فلیس لہ فی الجنۃ نصیب. اس بندے کے نصیب میں نے جنت کو لکھا ہی نہیں. اگر آپ شریعت کی عبادتوں کے اراکین پر توجہ ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا نماز عبادت تو اللہ کی ہے. بندہ ہاتھ باندھ کے رب کے دربار میں سجدے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, لیکن نماز میں بھی اس نے اپنے حبیب پر درود کا حکم عطا فرمایا. عبادت میری ہے, تذکرہ ساتھ میرے حبیب کا ہوگا. اب نماز کے لیے بلاوا, اذان, اللہ کے در کی طرف لوگوں کو بلانا, اللہ کے وحدانیت کی صدا بلند ہوتی ہے, لیکن مؤذن کو ساتھ حکم ہو جاتا ہے جہاں رب کا نام بلند کرو رب کے یار کا نام بھی بلند کرو. اور مؤذن ہر اذان کے اندر اللہ کے حبیب کے نام کو بھی بلند کرتا ہے. اب دیکھیے کلمے سے خالص کوئی چیز نہیں, لیکن رب کائنات نے جو کلمہ ایمان والوں کو دیا ہے اس کلمے کے اندر خالی اللہ کا ذکر نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ یہ رب کا ذکر ہے, اور محمد الرسول اللہ یہ رب کے یار کا ذکر ہے. کلمہ, نماز, اذان, جتنی بھی عبادات ہیں رب کائنات نے اپنے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو بیان فرمایا تاکہ کسی نالائق کے ذہن کے اندر یہ تصور پیدا نہ ہو کہ رب کا ذکر اور ہے اور رسول کا ذکر اور ہے, یا جو رب کا ذکر کرے وہی کامیاب ہے, رسول کا ذکر کرنے والا ناکام ہے. رب نے بین اور پابندی لگا دی, اے حبیب کوئی میرا نام لے پر تیرا نام نہ لے, میرا ذکر کرے تیرا ذکر نہ کرے. میں نے ایسے بندے کے نصیب میں جنت رکھی ہی نہیں. گویا معنی کیا ہے؟ جنت جانا ہی اس نے ہے جو میرا بھی ذکر کرتا ہے اور میرے محبوب تیرا بھی ذکر کرتا ہے. اور دوسری حدیث آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب کہتا ہے یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری, اے محبوب میں نے تیرا ذکر کر دیا ہے اپنا ذکر. یہ حدیث کے لفظ ہیں قد جعلتک ذکرا من ذکری, اے حبیب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. جو تیرا نام لے رہا ہے گویا میرا نام لے رہا ہے, جو تیرا ذکر کر رہا ہے گویا میرا ذکر کر رہا ہے, جو تیرے تذکرے چھیڑ بیٹھا ہے گویا وہ میرے تذکرے چھیڑ بیٹھا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب فمن ذکرک ذکرانی, جس نے تیرا ذکر کیا حقیقت میں اس نے میرا ہی ذکر کیا ہے. تو رب نے اپنے ذکر کو اپنے حبیب کے ذکر سے جدا نہیں کیا, لہٰذا یہ سوچ گندی سوچ ہے, فرسودہ خیال ہے. 3 یا 4 دن پہلے ایک بزم کے اندر جانے کا اتفاق ہوا جس کی وجہ سے میرا یہ ارادہ بنا کہ آج کے نشست کے اندر میں اس پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. تو وہاں ایک بندے نے گلا اور شکوہ کیا کہ آپ جدھر دیکھیں رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر پھر کہاں ہے؟ وہ سوال یہ کرتا ہے اللہ کا ذکر پھر کہاں ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں, رسول کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے. رب نے جب حبیب کو اپنے سے جدا نہیں کیا, اور رب خود کہہ رہا ہے سونیا تیرا ذکر میرا ذکر ہے اور میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے, جو نام تیرا لے رہا ہے گویا وہ نام میرا لے رہا ہے. تو جب رب یہ بنا رہا ہے تو پھر امتی کو کوئی ٹینشن اور تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں پوری کائنات اول سے لے کے آخر تک, پوری کائنات کا اللہ کے دربار کے اندر جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے کہ کائنات کا ہر بندہ رب کی رضا چاہتا ہے. پوری کائنات اول سے لے کے آخر تک
انسانوں میں سے ہو یا کائنات کی کسی اور مخلوق میں سے، ہر ایک رب کی رضا چاہتا ہے۔ اور پوری کائنات میں سے اگر مجھے آپ یہ کہنے کا کہیں کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی رب رضا چاہتا ہے تو وہ ذات ہے سونے محمد کی ذات۔ رب کی رضا ساری کائنات چاہتی ہے اور رب اپنے سونے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دونوں جہاں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی رضا نہیں چاہتے، بالکل چاہتے، اور حضور اللہ کی رضا کے تابع ہیں۔ لیکن جب کبھی بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی کسی خواہش کا اظہار کیا ہے، رب نے خواہش کو بھی فوراً پورا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے قرآن میں ایک قصیدہ نقل فرما دیا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری کائنات تو رب کو راضی کرو، رب کہتا ہے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب یہ کتنی بڑی خوبی ہے اور کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو اللہ آپ کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی رب سے کیسے ہوں گے؟ کس بات کے دینے کی اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے، اور آپ راضی کیسے ہوں گے؟ اس موقع پر میرے حبیب کا جملہ کیا تھا؟ حضور ارشاد فرمانے لگے اِذَن لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک غلام دوزخ سے نکل کے جنت میں نہیں چلا جاتا۔ یہ رضا ہے رسول اللہ کی، یہ اللہ کے دربار میں حضور کی شفاعت، حضور کی درخواست۔ فرمایا رب نے مجھے اتھارٹی دی ہے، میں مانگوں گا کیا؟ رب نے مقام مرتبہ دیا ہے، رب نے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، لیکن میں راضی تب ہوں گا جب میرا ہک ہک کلمہ پڑھنے والا دوزخ سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبہ کنز العمال کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کہتا ہے کیا؟ یا محمد کل احد یطلب ردائی، یہ کوئی خالی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، حدیث ہے۔ آقا حضور فرماتے ہیں مجھ سے میرا رب کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل احد یطلب ردائی، اے محبوب کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، لیکن اللہ کہتا ہے وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ فِي الدَّارَيْنِ، سونے محبوب میں رب دونوں جہاں میں تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ اب یہ حدیث کے لفظ ہیں، پوری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں رب ہو کے سونے محبوب تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بخاری شریف کتاب و تفسیر کے اندر موجود ہے، آپ حضور کی اس شان کو نہ ان لفظوں میں بیان کیا کرتی تھی حضور کے سامنے۔ آپ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، سونے محبوب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، یعنی ادھر ارادہ خواہش مرضی پیدا ہوتی ہے، ادھر سے اللہ اسے قبول فرما لیتا۔ میں دیکھتی ہوں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں آپ کی خواہش ہوئی ہو اور رب نے اسے ریجیکٹ کیا ہو اور رب نے کہا ہو میں نہیں مانتا، میری مرضی نہیں، میرا یہ ارادہ نہیں۔ اما عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مرضی کتنی جلدی پوری فرماتا ہے۔
देखिए बे शुमार मिसालें हैं, मैं चंद मिसालें देना चाहता हूँ। ये देखिए मदीना शरीफ का माहौल है। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ फरमा हो गए। 1 साल पूरा गुजर गया, 14 महीने गुजर गए, 15 गुजर गए, 16 या 17 महीने गुजर गए। चूँकि मक्का के अंदर रसूलुल्लाह के मुखालफों के अंदर मुशरिकीन मक्का थे और यहूदियों के अंदर जो मुखालफत में सर फहरिस्त थे मदीना शरीफ के अंदर, वो यहूदी और ईसाई, ये 2 ग्रुप हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ तरह तरह से रसूलुल्लाह को तंग करते, बातें करते, रुकावटें डालते और ये चाहते कि इनकी तहरीक खत्म हो जाए, मिट जाए, ये आगे ना बढ़ें। लेकिन यहूदियों को पता नहीं था जिसे रब बढ़ाना चाहे उसे कोई रोक सकता। यहां तक उन्होंने अपनी किताब में जो रसूलुल्लाह की शानें थी सारी छुपा ली। उलमा सीधे सीधे मुनकर हो गए, कहने लगे यहां लिखा ही कुछ नहीं, यह तो वो नबी नहीं है, यह तो वो रसूल नहीं है। जहां रसूलुल्लाह की शान आती हाथ रख लेते, ताने लग गए उनकी जुबानों पर मोहम्मद अरबी की शान बयान करने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हुजूर को रब नवाजना चाहता है और रब किसी बंदे का मोहताज नहीं है। तो रब्बे कायनात ने फिर शर्क व गर्ब के अंदर रसूलुल्लाह की नबूवत के डंके बजाए। वही मदीना, वहां से नूर निकला, पूरी दुनिया के अंदर फैला, लेकिन रुकावटें करने वाले वो रुकावटें तो डालते रहे। अच्छा, यहूदियों ने ना आज 17 महीने हिजरत को हो गए रसूलुल्लाह को, इस्लाम फैलने लगा, गुलाम कदमों में आकर कलीमा पढ़ने लगे। यहूदियों के बड़े बड़े हिबर यहूदियत छोड़ के मुसलमान होने लगे। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, तौरात पर बड़ा अबूर था, और जब रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए मदीना के अंदर तो यहूदियों ने इसे मुनाजरा करने के लिए हुजूर के पास भिजवाया। 100 सवाल देकर कहा इनसे सवाल करो, इल्मी बहस करो, इन्हें इस मैदान के अंदर हराओ ताकि इनकी तहरीक दब जाए। और अब्दुल्ला बिन सलाम मुनाजरा करने मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह के पास आ गया। उस वक्त आका हुज़ूर रहमत आलम सहाबा को दर्स दे रहे थे और दर्स के लफ्ज़ बड़े सोने थे। पहला जुमला ये था, फरमाया सलाम आम किया करो। सलाम सलामती है ना, सलामती आम किया करो। दूसरा जुमला, खाना खिलाया करो। तीसरा जुमला फरमाया जो तुम्हें महरूम करे तुम उसकी झोली भरा करो। ये 3 जुमले अब्दुल्ला बिन सलाम कहता मैंने सुने। लोग बैठे हुए थे, उठ के चले गए तो रसूलुल्लाह ने तवज्जो मेरी तरफ की, पूछा कैसे आए हो? कहते हैं मैं तो यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, हिबर था। हुजूर ने पूछा कैसे आना हुआ? मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह आया तो किसी और नीयत से था, अब कलमा पढ़ाए मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूं। और खुद कहते हैं मुझे यूं लगा जब मैंने हुजूर का चेहरा देखा ना, मेरे अंदर से आवाज आई, इतना नूरानी चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। ये चेहरे का नूर बता रहा था ये भी सच्चे हैं, इनकी दावत सच्ची। और जब यहूदियों के पास आप वापस गए अब्दुल्ला बिन सलाम, तो यहूदियों ने कहा कि अब्दुल्ला बिन सलाम हमें दुख इस बात का है, अगर तूने बात की होती, उन्होंने कोई जवाब दिया होता, कोई मुनाजरे के पेचो ताब चलते, तू दलील में हार जाता, फिर मुतासिर होता, फिर कलमा पढ़ता, कोई दुख नहीं था। बगैर बात किए तो उनका गुलाम बन गया। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे समझ मुझे भी नहीं आई, मैंने उनका चेहरा देखा है, इस्लाम की मोहब्बत मेरे सीने में दाखिल हो गई। तो ये यहूदी बड़े बड़े मुखालिफ थे। अच्छा, आज इन्होंने एक प्रोपगंडा किया मदीना शरीफ के अंदर। प्रोपगंडा क्या था? ये मुसलमानों के पास जाते हो, जाके कहते मुसलमानों देखो सच्चे हम हैं तुमने। मुसलमान पूछते भाई क्यों? कहते देखो सच्चे हम हैं इसलिए कि तुम हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो। चूंकि जब मदीना शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह तशरीफ लेके गए ना, तो 16-17 महीने जो नमाजें पढ़ी वो बैतुल मुकद्दस की तरफ, यहूदियों का किबला था, उधर ही मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। अब प्रोपगंडा बना, सच्चे हम हैं, नजात वाले हम हैं, ऊंचे हम हैं। अगर तुम सच्चे होते
تمہارا قبلہ اپنا ہوتا. جب تم ہمارے قبلے کے پیروکار ہیں تو آؤ پھر ہمارے نبی کے پیچھے چلو. اچھا جس وقت یہ آواز رسول اللہ کے کانوں میں پڑی نا، حضرت عمر کہتے ہیں زور کی نماز کا وقت تھا. رسول اللہ نے یہ آواز سنی کہ یہودی یہ پروپگنڈا کر رہے ہیں کہ سچے ہم ہیں، اونچے ہم ہیں، نجات والے ہم ہیں. مسلمان سچے ہوتے تو قبلہ اپنا بنا لیتے. حضرت عمر کہتے ہیں زور کی نماز کا وقت تھا، حضور کے کانوں میں جب آواز پڑی نا تو حضور کے دل میں یہ خواہش اور مرضی پیدا ہوئی، مولا ہم قبلہ اپنا نہ بنا لیں. بھائی یہ وہ جملہ ہے. اما عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا، ایک بار نہیں 1000 بار دیکھا، آپ کا رب آپ کی مرضی کتنی جلدی پوری کرتا ہے. زور کے وقت خیال دل میں پیدا ہوا کہ یہودی تانا لگاتے ہیں ربا ہم قبلہ اپنا نہ بنا لیں. اما عائشہ کہتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ خواہش حضور کے سینے میں پیدا ہوئی. اسی خواہش کو لے کر زور کی نماز پڑھانے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رسول اللہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں ہم پیچھے کھڑے ہو گئے صفے باندھ کے. تو جب پہلی رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی نا تو حضور نے بڑی ناز کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. گویا یہ دیکھنے کا ایک اشارہ تھا، گویا رب سے پوچھ رہے تھے مولا اگر اجازت ہو تو ابھی چینج نہ کر دوں گے بلا. اور یہ جو دیکھنے کا منظر تھا رب نے اسے بھی قرآن میں بیان فرمایا. یہ قرآن کا حصہ بنا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا دیکھ رہے تھے. ہمیں پتا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، آپ ہماری نگاہوں میں تھے. حضرت عمر کہتے ہیں جب دوسری رکعت کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوئے پھر حضور نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف بلند کیا. 2 رکعتیں مکمل ہو گئی. تو جب اللہ کے حبیب تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے نا رب کائنات نے نا نماز کی حالت میں جبرائیل کو بھجوا دیا. کہا جبرائیل جانا، میرے محبوب کی مرضی ہے، وہ قبلہ اپنا بنانا چاہتے ہیں، جا کے پیغام دے دے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونیا جدھر تیری مرضی ہے ادھر چہرہ کر، میں قیامت تک اسی جہت کو قبلہ بنا دوں گا. کعبے کا تو نام ہی نہیں آیت کے اندر، مشرق مغرب کی بات ہی نہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر تیری مرضی ہے، تیری خواہش ہے، تیرا ارادہ ہے، نماز میں ہی اپنا چہرہ ادھر پھیر، جدھر تو چہرہ پھیرے گا قیامت تک میں لوگوں کے چہرے ادھر پھروا دوں گا. حضرت عمر کہتے ہیں نماز ہی کی حالت کے اندر، اور بڑی خوبصورت نماز تھی، کہا رسول اللہ نے اپنے چہرے کو نا کعبہ شریف کی طرف پھیر لیا. یہ بالکل اپوزٹ، یعنی یوں کھڑے ہیں نماز کے لیے. مسجد قبلتین جہاں قبلہ تبدیل ہوا، جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے زیارت کی، تو جو پرانا قبلہ ہے نا وہ جیسے مسجد سے آپ ابھی انٹر ہو نا تو بیک سائڈ پہ اس کی وہ جگہ بنی ہوئی ہے، یعنی بالکل اپوزٹ، ادھر منہ کر کے نماز ہو رہی ہے. مرضی خواہش تھی قبلہ اپنا بنا لو، رب نے کہا سونے جدھر چہرہ کرنا ہے ادھر کریں، میں اسی کو قبلہ بناؤں گا. حضرت عمر کہتے ہیں نماز میں ہی حضور نے اپنا چہرہ پھیرا، اور اللہ اکبر پیچھے کھڑے ہونے والے غلام کتنے بڑے عاشق اور کتنے بڑے تابعدار تھے. یہ نہیں کہتے حضور یہ کیا کرتے ہیں، نماز میں آپ اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں، جدھر حضور کا چہرہ پھر رہا ہے غلاموں کا بھی ساتھ ہی پھر رہا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں بڑی دلچسپ ہم نے یہ نماز پڑھی ہے، اور یہ مقدر خالی صحابہ کا تھا، کائنات میں کسی کو میسر نہیں آئے گا. کہا 2 رکعتیں ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی ہیں، اور اگلی 2 رکعتیں ہم نے کعبے کی طرف منہ کر کے ادا فرمائی. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں. اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دیکھیے 5 نمازیں پڑھتے ہو، یہ 5 نمازیں 5 یہ حضور کی رضا کی وجہ سے، حضور کی مرضی کی وجہ سے. نمازیں 5 نہیں تھی. مسلم، بخاری شریف، دیگر حدیث کی کتابیں، جامع راج کا تذکرہ ہے، مقام اٹھا کر دیکھیے نمازیں تو 50 تھی.
اللہ کے دربار میں رسول اللہ جب حاضر ہوئے 50 نمازیں رب نے امت میں فرض کی اور آپ 50 نمازیں لے کر آئے. جناب موسیٰ سے رستے میں ملاقات ہوئی, کہا مجھے امتوں کا تجربہ ہے, نہیں پڑھ سکیں گے, آپ واپس جائیں نمازیں کم کروائیں. پھر آپ واپس گئے, 5 کم ہوئی, 45 40 35 30 25 20 15 10, پھر 5. جناب موسیٰ نے پھر کہا مجھے تجربہ نہیں پڑھ سکیں گے. اور نبی کی بات ہوتی ہے نا, نبی کی بات ہے, واقعہ ہی نہیں پڑھ سکے, غافل ہیں. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں. روٹی وقت پہ کھائیں گے, شادی پہ وقت پہ پہنچیں گے, ولیمے اٹینڈ کریں گے, ختم کی محفلوں میں جائیں گے, پہلی صف میں بیٹھے نظر آئیں گے, نہیں آئیں گے تو نماز کے لیے. ہر چیز کے لیے وقت ہے, ہر چیز کے لیے. بیوی کے لیے وقت ہے, بچوں کے لیے وقت ہے, مستقبل کے لیے, کاروبار کے لیے, دکان کے لیے, دوست یار کے لیے, نہیں وقت تو نماز کے لیے. جناب موسیٰ نے کہا مجھے تجربہ ہے, نہیں پڑھ سکیں گے, آپ واپس جائیں. تو رسول اللہ نے اس موقع پر کہا نہیں, اب مجھے بار بار جانے میں نہ حیا آتی ہے. اچھا رب نے کتنی دی تھی؟ 50. رسول اللہ بار بار اللہ کے دربار میں گئے, مرضی ہے مولا کم کر دے, 5 کم ہوتی رہی, 5 کم ہوتی رہی, اور پھر آخر میں 5 بچ گئی. رب کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, میں اللہ وعدے توڑتا نہیں, وعدوں کے خلاف نہیں کرتا, میں جو کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. میں نے 50 کہا, محبوب اب تیری مرضی پر 5 کر رہا ہوں, امت کو بتا دو, پڑھیں گے 5 ثواب پوری 50 کا عطا فرماؤں گا. کتنی بڑی سعادت مندی ہے, کتنی بڑی. اور دیکھیے اگر آپ 50 والا تناظر دیکھیں نا, 50 والا, تو بہت مشکل ہو جاتی. اور فرض کے آگے کوئی کسی بندے کو بات کرنے کا حکم ہی نہیں. فرض ہے, نبی امت سب کے لیے برابر. لیکن 50 سے حضور کی مرضی پر 5 ہوئی ہیں, اور 5 کے لیے نا 24 گھنٹے میں سے ہر نماز کے لیے 20 منٹ لے لو, ہر نماز کے لیے. یہ کتنا ٹائم بنتا ہے؟ ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے, ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. بہت اچانک دنیا چھوڑ جاتا ہے بندہ, بہت اچانک. پلاننگ بڑی ہے, دل کے اندر آرزویں بڑی ہیں, ابھی کرنا بہت کچھ ہے, ابھی سوچوں کے اندر بہت کچھ ہے, صحت بڑی اچھی ہے, بیماری کوئی نہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں سارے ٹیسٹ صاف ہیں, لیکن جناب عالی موت کا ٹیسٹ یہ کسی جگہ پر صاف آتا ہی نہیں. یہ کسی ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں. وہ ڈاکٹر جو ساری زندگی مریضوں کے علاج کرتا رہتا ہے, یہ ٹیسٹ جب اس کا آتا ہے نا, یہ بھی ناکام ہو جاتا ہے. تو لہذا اس جگہ کی تیاری کے لیے جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ہے سجدہ, وہ ہے اللہ کے دربار کے اندر جھکنا. اس کے بغیر چارہ نہیں. بہت اچانک بندہ دنیا چھوڑتا ہے, بہت اچانک. یہ گجرہانی کے اندر میرے ایک دوست, ایک دن پہلے دکان پر کوئی بیماری نہیں, کوئی کچھ نہیں, ٹیسٹ صاف, اور گھر والے ان کے متعلق یہ جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر احتیاط کرنے والا ہمارے گھر میں یہ تھا, سردی نہ لگ جائے, فلاں چیز یہ بے احتیاطی نہ ہو جائے, اس سے دل پہ اثر پڑے گا, اس سے گردوں پہ اثر پڑے گا. یہ ساری باتیں اسے پتہ تھی. اور جناب جب گیا ہے تو ہر زبان پیچھے یہ بول گیا, اسے ہوا کیا ہے, اسے ہوا کیا ہے. حضرت اسرائیل کا ہاتھ پڑا, ہاسپٹل تک آنے کی بھی مہلت نہ ملی. موت کے لیے یہ بھول ہے کہ بیمار ہونا ضروری ہے, بوڑھا ہونا ضروری ہے, عمر پوری کرنا ضروری ہے. نہیں, جتنی عمر ہے بس وہ تو پوری کرنی, یعنی بوڑھا ہونا یہ لازمی نہیں ہے, 60 سال پورے کرنے یہ لازمی نہیں. تو لہٰذا یہ لگے ہاتھوں ایک جملہ میرا آ گیا
کہ نماز کی پابندی اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کی کہ رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور اس چاہت کے اندر بڑا کمال ہے۔ قیامت کا منظر ساری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں۔ مخلوق کے دل میں اللہ ڈالے گا 50,000 سال کا دن، سورج سوا نیزے پہ رہ کے آگ برسا رہا ہے، زمین تانبے کی، سر پہ کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں۔ رب کہے گا آدم اپنی اولاد میں سے دوست کی ارادہ کر، جنتی ارادہ کر۔ مولا کتنے دوست کی کتنے جنتی؟ فرمایا ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں، ایک جنت کی طرف، لیکن جو جنت کی طرف ہے اس سے حساب لیا جائے گا۔ اتنا سخت دن، نبی پکاریں گے نفسی نفسی، آج ہمیں نہ کہو کہ ہم رب سے کچھ کہیں، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ اور ساری مخلوق کی نظریں اس وقت جس ہستی پر لگی ہوں گی اس ہستی کو آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گا اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ آج اللہ کے حبیب کی طرف۔ آج ان کی مرضی چلے گی، آج ان کی خواہش چلے گی، چونکہ رب نے کہا ہے اے حبیب کائنات میری رضا چاہتی ہے اور میں رب دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور جب ساری مخلوق چل کے رسول اللہ کے پاس آئے گی نا، حضور کیا کہیں گے؟ انا لہا، ہاں میں تو بنائے اسی دن کے لیے گیا تھا۔ حضور فرماتے میں سجدے میں سر رکھوں گا، اور جب میں سجدے میں سر رکھوں گا رب کہے گا ارفع راسک، سونیا سر تو اٹھا، سل تو اٹھا، مانگ تو صحیح، سوال تو کر، اشفع تو شفع۔ آج تو جس پہ ہاتھ رکھے گا تیری شفاعت کی مور لگا کے ہم اسے جنت عطا فرمائیں۔ میدان معاشر سجا ہے لیکن مرضی محبوب کی، خواہش۔ یہی وجہ ہے نا پیر میرے علی شاہ صاحب، اللہ اکبر، آپ کے جتنے نعتیہ کلام ہیں نا، قرآن و حدیث کے ترجمے، آپ نے نا اس مقام پر بھی قلم اپنا اٹھایا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ فرمایا میرا ایک غلام دوزخ سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا، پھر میں رب سے راضی ہوں گا۔ جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں ہے میں شفاعت کی التجا کرتا رہوں گا، میں سفارش کرتا رہوں گا، میں رب سے مانگتا رہوں گا۔ تو پیر صاحب نے اس مقام پر اپنا قلم اٹھایا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ دَاسْتُسَاں، حضور کے متعلق نا یہ اعزاز آپ کے لیے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ دَاسْتُسَاں فَتَرْضَىٰ پوری آس اساں۔ یعنی رب نے کہا نا سونیا اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو یہ جو فترضیٰ تو راضی ہو جائے گا، پیر صاحب کہتے ہیں فترضیٰ پوری آس اساں لجپال کریسی محافظاں۔ یعنی اعزاز آپ کو اللہ نے یہ دیا ہے، سیرہ آپ کے سر پر ہے، اور ہمیں اس سیرے کی آس ہے، اور ہمیں اللہ کے دربار کے اندر اس بات کی امید ہے، لجپال کریسی محافظاں وصفا تو شفا، صحیح پڑھیا۔ یعنی قیامت کے دن جب سجدے میں سر رکھیں گے نا تو رب آپ کو کہے گا اشفا تو شفا، سونیا ہاتھ رکھ، جس پہ تیرا ہاتھ لگے گا اسے ہم جنت کی ٹکٹ اور مور عطا فرمائیں۔ آج کی اس نشست کے اندر حضور کی اللہ کے دربار کے اندر تکریم، مرتبہ اور مقام، اس پر میں نے چند گزارشات پیش کی۔ اللہ